بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے پچھلے ایک ڈیڑھ رکوع کے اندر مختلف احکامات ارشاد فرمائے. ان آیات میں اللہ نے بتلایا کہ جو احکام حالت احرام کی پابندیاں، کعبے کا احترام اور اشہر حرم یعنی زمانہ جاہلیت سے جن مہینوں کا احترام یا جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اس کا احترام وغیرہ کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، کعبۃ اللہ کے احترام کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، حالت احرام کی پابندیوں کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی عین حکمت اور اللہ تعالیٰ کی عین مصلحت کے موافق ہے. ان کے عمل کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل میں خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کرنے میں سخت وبال اور عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کبھی کوئی انسانی بھول چوک ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کرنے والوں اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ایک دم نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے وقت دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی بھول چوک ایسی ہو جائے کہ اس کا کوئی کفارہ ہے تو کفارے سے تلافی کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قصور تم کرو اور بدلہ میں رسول سے لوں، ایسا نہیں ہونے والا. رسول کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، پھر مانے یا نہ مانے وہ مخلوق کی اپنی ذمہ داری ہے. اس کا نفع بھی مخلوق کو پہنچے گا اور اس کا نفع بھی مخلوق کو پہنچے گا. اگر نافرمانی اللہ کے احکامات کی ہو تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اللہ تعالیٰ تمہارے تو ظاہر و باطن سے مکمل طرح باخبر ہیں. رسول کا اپنا کام تھا احکامات کو پہنچا دینا. خدا کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو گئی. اب ظاہر و باطن کے اعتبار سے بندے جیسا کریں گے اس کا نفع اور نقصان لوگوں کی اپنی ذات سے متعلق ہوگا. یہ شروع کی 2 آیتوں کا خلاصہ ہے.
تیسری آیت جو پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ شروع اسلام میں جب اللہ نے شراب کو حرام کیا اور اس کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا تو ایک صاحب جن کا بڑا شراب کا کاروبار تھا اور اس کے ذریعے سے ان کے پاس کچھ مال و دولت انہوں نے جمع کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو شراب کا مال تجارت میرے پاس جمع ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کر دوں کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں بھی اگر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مال، گندا مال، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ بہرحال شراب کی حرمت کے بعد جو بھی مال تجارت شراب کے متعلق ہے وہ گندا ہو چکا ہے اور اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کی کثرت، یعنی مال تجارت، مال حرام کی مال تجارت اگرچہ زیادہ ہو اور تمہیں لگتی ہو کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی آپ ارشاد فرما دیں پاکیزہ اور گندا مال برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مال حلال کے اندر برکت رکھی ہے، مال حرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نحوست رکھی ہے، مال حرام چاہے جتنا بھی ہو اس کے اندر خیر نہیں آ سکتی۔ یہی آیت ہے جس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یا یہ کہا جائے خلافت راشدہ کے متعلق جن کو حکومت کرنے والا کہا گیا، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے پہلے امراء نے اور حکومت کے ذمہ داروں نے ناجائز ٹیکسز وہ عوام پر لاگو کر رکھے تھے۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر بنے، امیر المؤمنین بنے، تو انہوں نے سارے ناجائز ٹیکس واپس کر دیے اور جن سے جو مال لیا تھا ان کو وہ مال واپس کروا دیا۔ تو ایک صوبے کے گورنر نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس لکھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو حکومت کے خزانے خالی ہو جائیں گے اور حکومت کے کام کاج کیسے چلیں گے؟ آمدنی محدود ہو گئی ہے، ہمیں حکومت کا کاروبار چلانا ہے، اس میں خرچ لگتا ہے، اگر اس طرح کے ٹیکس ہم نہیں لگائیں گے اور جو مال رکھا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے وصول کیا گیا ہے، آپ واپس کر رہے ہیں، تو حکومت کا کاروبار کس طرح چلے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے قرآن کریم کی یہی آیت قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ لکھ کر واپس کر دیا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا، تم اس کے مقابلے میں عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر لو اور کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری حکومت کے کام اسی طرح اسی مقدار میں چلیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ پاکیزہ مال اور گندا مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اہل عقل کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اے عقل مندو، عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ عقل مند در اصل وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور نجات اور فلاح کے حاصل کرنے والے ہوں۔ اس آیت کے تحت حضرت مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی نے لکھا ہے کہ دنیا میں بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جائے گا
کہ وہ وقت کا فیشن قرار دیا جانے لگے گا، اور فیشن پرست لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام اور رواج پکڑ جانے کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، کہ زیادہ لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں لہذا اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل قلت اور کثرت پر نہیں ہے کہ لوگوں نے فلاں جماعت کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں تو وہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی چیز کی کثرت تمہیں اگرچہ اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سارا عالم بھی اگر اس بات پر اتفاق کر لے کہ سود لینا چاہیے اور سارا عالم اگر لے رہا ہے تو کسی چیز کی کثرت یہ اس کے جائز اور حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایمان کے مقابلے میں کفر، تقوی اور طہارت اور امانت کے مقابلے میں فسق و فجور اور عدل و انصاف کے مقابلے میں اگر ظلم عام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہے۔ یہ صاف اس آیت کا آخری آیت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی یا کسی جماعت کی تعداد، کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی چیز کی بھلائی، اچھائی، بہترائی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر موقوف ہے۔ اگرچہ دنیا میں ظلم پھیل جائے، بے دینی عام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی بے دین بن جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، کیونکہ کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا تعداد پر نہیں ہے، محض اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ یہ اخیر کی آیت کا خلاصہ ہے جو اس وقت پڑھی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالی عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے رسول، لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ ناپاک اور پاکیزہ، ناجائز اور حلال چیزیں یہ برابر نہیں ہوتی، چاہے ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز کو اختیار کیا جائے، ناجائز کو چھوڑ دیا جائے، چاہے جتنا اچھا لگ رہا ہو ناجائز۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح یعنی
ایسی کامیابی حاصل ہو کہ جس کے بعد ناکامی کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑے۔